ماں باپ قدرت کی دو عظیم ہستیاں ہیں جن کا اپنا اپنا ایک کردار ہے۔ ماں گھر میں کردار ادا کرتی ہے، باپ باہر ہوتا ہے۔ ماں گھر کا نظم و نسق سنبھالتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، کھانے پینے کا انتظام اور دوسرے زندگی کے انتظام کرتی ہے، جبکہ باپ اس سب انتظامات کے لیے مطلوبہ وسائل باہر سے کما کر لاتا ہے۔ وہ زمانے کی سختیاں برداشت کرتا ہے، اونچ نیچ برداشت کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی اسے برداشت کرنی پڑ جاتی ہیں جو اس کے مزاج کے خلاف ہوں۔ ان دو کرداروں کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ باپ ایک کلا ہوتا ہے اور ماں اس کلے کے اندر رہنے والی جو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے رعایا قلعے کے اندر ہوتی ہے تو ماں اور بچے اس میں ہوتے ہیں۔ قلعے کی فصیل دشمن سے بھی لڑتی ہے، دشمن کے تیر و تبر اور جو منجنیق ہے، گولہ باری، اس کو سنگ باری اس کو برداشت کرتی ہے۔ اس کا دروازہ آہنی دشمن کو داخل ہونے سے روکتا رہتا ہے اور اندر جانے سے روکتا ہے، اور اس کے اس عمل کے ذریعے سے قلعے کی دیواروں کے اندر رہنے والے پرسکون ہوتے ہیں۔ باپ معاشرے میں ایسی ہی گرمی کو برداشت کرتا ہے، ایسی ہی سختی کو برداشت کرتا ہے، ایسی ہی اونچ نیچ کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کو بھی برداشت کرتا ہے، لوگوں کے برے رویوں کو بھی برداشت کرتا ہے، اور وہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بیوی بچوں تک یہ چیزیں نہ پہنچ سکیں، ان کو کسی قسم کی کوئی محرومی نہ ہو، کسی قسم کی محرومی نہ ہو، ان کی زندگی خوشحال ہو۔ لہٰذا اس سختی کو برداشت باہر کرتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، باپ کے مزاج میں کسی حد تک ایک سختی آ جاتی ہے، اور ویسے بھی مزاجاً باپ بہت زیادہ خوشی کا شاید اظہار نہیں کر پاتا اپنے اولاد کے ساتھ، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ بچوں میں اور باپ میں کسی حد تک دوری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ماں خوب اظہار کر لیتی ہے، لہٰذا بچے ماں کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ماں بچوں کو جب وہ کہنا نہیں مانتے، پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کو ڈرانے کے لیے کہتی ہے تمہارا باپ آ جائے تو اسے بتاؤں گی، وہ مارے گا تمہیں۔ تو باپ کے احترام کے ساتھ ساتھ یہ ایک ڈر اور خوف بھی ان میں طاری ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں یہ خوف اور یہ ڈر بھی بڑا ہوتا رہتا ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اولاد کسی حد تک باپ سے فاصلے پر ہوتی ہے، ماں کے قریب ہوتی ہے، اور اس چیز کا پتہ اس وقت زیادہ چلتا ہے جب باپ ریٹائر ہو جاتا ہے، کام کرنے قابل نہیں رہتا۔ جب وہ گھر میں آتا ہے تو پھر اس کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ماں اسی طرح مصروف ہوتی ہے، عورت یعنی گھر کے کام کاج میں ہوتی ہے، وہ اسی طرح انوالو ہوتی ہے، وہ تو ریٹائر نہیں ہوتی، لیکن باپ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو یا تو وہ گھر کے معاملات میں مداخلت کرے تو مسئلہ ہے، مداخلت نہ کرے تو مسئلہ ہے، اور اگر وہ کوئی رائے دے تو شاید وہ سنی نہیں جاتی، اور یہ کہا جاتا ہے تمہیں کیا پتہ گھر کے کاروبار کیسے چلتے ہیں۔ تو اس لیے باپ کی زندگی زیادہ تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے، وہ جب ریٹائر ہو کر بالکل گھر میں بیٹھ جاتا ہے اس وقت اس کی زندگی تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ میری ایسے لوگوں کو یہ تجویز ہے، ایک رائے ہے کہ جب آپ اتنی محنت مشقت کے بعد ریٹائر ہو کر گھر میں محدود ہو جائیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اب آپ کی ایک نئی نوکری شروع ہو گئی، جس میں آپ کو جس طرح آپ باہر باتیں برداشت کرتے تھے، گھر کے اندر بھی کچھ چیزیں آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی جو پہلے بھی ہوتی رہیں، لیکن آپ کیونکہ گھر میں نہیں تھے آپ کو پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں، گھر کے معاملات میں بے جا مداخلت نہ کریں، کیوں کیا نہ کریں، اور ہر بات پہ پکڑ دکڑ نہ کریں۔ تو اگر ایسا آپ کریں گے تو گھر میں پرسکون زندگی رہے گی، آپ کا احترام اور عزت کا رشتہ قائم رہے گا، بچے ظاہری بھی عزت کریں گے اور باطن سے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ لیکن اگر گھر میں بیٹھ کر آپ نے روک ٹوک جاری رکھی، معاملات میں مداخلتیں شروع کیں،
کون آ رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنا ہے، یہ خرچ اور یہ، تو پھر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ جب گھر میں ہوں تو پھر آپ وہ مداخلت نہ کریں۔ اب آپ کے پاس وقت بہت ہوگا تو پھر اس میں آپ مطالعہ کریں، ٹی وی ڈرامے وغیرہ نہ دیکھیں، وہ مزید مزاج بگاڑ دیتے ہیں۔ پازیٹیو لٹریچر کی آپ اسٹڈی کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی عبادت کریں اور زندگی کو اچھی طرح سے گزاریں۔